بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موضع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موضع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہیں، زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل لوں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرے تو بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زار قطع روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے کہ تاکہ میں اس کو نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت، بے ایمانی، فعل اور جرم شنیع ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حیمت جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس جرم شنیع اور حرمت اور حرکت قبیحہ کے ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری بات ہے۔ یعنی زنا خود بھی قبیح ہے اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے قبیح تر ہے اور ہزار بار لائق مذمت ہے۔ افراد کے روحانی پاکیزگی اور اخلاقی اظہار طہارت کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ اور جسمانی معاشرے مرتبے کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کرے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا ہو، اور اسے اولاد ہوئی تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا اظہار ہوگا وہ رومی میں گرفتار ہوں گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے لیے رزق میں تنگی ہوگی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی کیے دیکھے گا، عرصہ دراز دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو آگ کے شعلے اس پر حملہ وار ہوتے ہیں اور اسی عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ
اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹی تقریر کرنے والا، دوسرا، اور تیسرا تکبر کرنے والا، فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کا نام حاویہ ہے۔ اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر دار تک پہنچا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت، گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تمام برائیوں سے دور فرمائے۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کر کے جائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی ٹاپک پر، کسی اچھے اسٹوری پہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔